فائنل کال اور مس کال ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے میری نظر میں یہ فائنل کال تھی اور فائنل ہو گئی. نہیں، فائنل کال تھی اور فائنل ہی رہے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج تھا وہ ختم ہوا، اور بالآخر جو ایک بار پھر چوتھی دفعہ یہ ہوا کہ جو لیڈرز تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، وہ اپنے کارکنوں کو وہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گئے. اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فائنل کال ہے پی ٹی آئی کی، لیکن یہ بھی تو گزشتہ کالوں کی طرح مس کال ہی ثابت ہوئی ہے. جاوید سمرو، شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ فائنل کال اور مس کال ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے، ہر دفعہ آتے ہیں، کارکنوں کو چھوڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. دیکھیں، آپ اس کو فائنل کال کہہ رہے ہیں، مس کال کہہ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں جمہوری پسند آدمی ہوں. جس کا بھی جو رائے ہوتی ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. میری نظر میں یہ فائنل کال تھی اور فائنل ہو گئی. نہیں، فائنل کال تھی اور فائنل ہی رہے گی. وجہ یہ کہ اب ان کے پاس وہ سکت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں، وہ اخلاقی مورل گراؤنڈز نہیں رہے کہ اب اگر کوئی جلسہ جلوس یا اس قسم کا احتجاج لے کر دوبارہ اسلام آباد پہنچتے ہیں. اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں. آپ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے کہا کہ جی جب تک ہم عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرائیں گے تب تک ڈی چوک نہیں چھوڑیں گے. ڈی چوک ہر صورت پہنچیں گے. کارکنان کی آپ نے پورا مائنڈ سیٹ کر دیا کہ جی ہم بس عمران خان صاحب کو ہم نکالیں گے، وہ یہاں آ کر یعنی کہ ڈی چوک پر پہنچ کر وہ ہمارے ساتھ جشن منائیں گے. ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. حالات ایسے پیدا ہو گئے، ہم نے خود کور کیا پورا، جس طرح سے پرتشدد کارروائیاں کی گئیں. اس کے علاوہ لوگوں کے ذاتی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے کل، وہاں پر بھی آ کر پریس کلب کے دروازوں کو آپ نے آ کے لاٹھیاں ماری، آپ نے آ کے ڈنڈے مارے. کیوں بھائی؟ ہم نے کیا قصور کیا تھا بطور جرنلسٹ؟ چلے وہ آپ کو معاف ہے. آپ جب ڈی چوک کے قریب پہنچے تو آپ نے وہاں پہ جو دروازے ہیں لوگوں کے دفاتر کے، آپ نے وہ توڑے. میٹرو ٹریک کے جو جالا لگا ہوا تھا وہ تو ہے نا، وہ پبلک ہماری چونکہ عوامی لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے وہ ایک منصوبہ ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ جو پرائیویٹ جو پراپرٹیز کو انہوں نے تھوڑا وہ نقصان، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، وہ الگ چیز ہے. اچھا، اس کے بعد میٹرو کا ٹریک آ جائیں، میٹرو کے اسٹیشنز آ جائیں، آپ نے توڑ پھاڑ کے ایسے کر دیے جیسے آپ کی ذاتی ملکیت ہو. چلے آپ نے یہ بھی کر دیا، چلو جی کارکنان ہیں، مشتعل ہو گئے، آپ نے جو کیا چلو جی مانتے ہیں، سب کچھ کیا. مجھے صرف یہ بتائیں بھائی، آپ ڈی چوک پہنچے، بیٹھے کیوں نہیں؟ دونوں جو بڑی قیادت تھی، باقی جو قیادت تھی آپ کی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، لتا لطیف کھوسہ اور جو دیگر سینیٹر علی ظفر اور باقی جو لوگ ہیں، وہ کہاں تھے؟ کنٹینر پہ ہمیں کبھی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نظر آ رہی تھیں، محترم علی امین گنڈاپور صاحب نظر آ رہے تھے، اور وہ ایک سینیٹر تھے، کیا نام ہے ان کا، جو ہر جلسے میں کہتے تھے آپ تو جان ہے ہماری، آپ تو آن ہے ہماری، فیصل جاوید. وہ تھے اور نعرے لگوا رہے تھے. بعد میں وہ بھی بعد میں غائب ہو گئے، میں نے خود دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. اس طرح سے جب آپ کارکنوں کو آدھے میں چھوڑ کے نکلیں گے، بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، جو ذہنیت ان کارکنوں کی بنائی تھی وہ تو ڈیمیج ہو گئی. وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اور اسی بنیاد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنل کال تھی اور فائنل ہی رہ گئی. لیکن یہاں پر آتے ہوئے بھی تو کارکنوں کو اکسایا جاتا رہا کہ وہاں پہ جا وہی کر کہہ رہا ہوں نا، تشدد کاروائیاں کریں. وہ یہاں پہ پہنچے جب وہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا. نہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا، مانتا ہوں، لیکن یہ ایسا پہلی اور آخری بار ہے جس طرح سے یہ قیادت بھاگی ہے کہ جی آپ لیڈ کریں. علی امین گنڈاپور صاحب، میں پیچھے ہوں آپ کے. وہ تو یہاں پہ آ کے نا، یہاں پہ پہلے تو لڑائی کا جھگڑا تو شروع ہوا تھا کہ لیڈ کون کرے گا. جب یہاں پہ آ کے حالات دیکھے تو کہا کہ لیڈ آپ کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ کریں. یہاں پہ آپ شروع ہوئی نا. اس سے پہلے تو جھگڑا یہ تھا کہ لیڈ جو ہے وہ بشرا بی بی کریں گی، علی امین گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا. اب جو صورتحال بنی یہاں پہ ساری، اس کے بعد کوئی بھی لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب بشرا بی بی جو ہے وہ ایک طرف کہہ رہی ہیں غیر سیاسی ہیں، دوسری طرف وہ لوگوں کو اکسا رہی ہیں، تیسری طرف وہی وہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں، غیر سیاسی نہیں ہے نا بھائی میرے، کیسے غیر سیاسی ہے؟ وہ تو ثابت کر دیا اس نے کل سیاست کر کے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو قبر کے اندر دفن کر دیا. یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل وزڈم.
کہیں نظر آیا اس پورے سینیریو میں آپ کو؟ جس طرح انہوں نے لیڈ کیا سارے مظاہرے کو، جو انہوں نے کہا، جو کچھ یہ بولی وہاں پہ، اور اس کے بعد جس طرح یہ رائے فرار اختیار کی، اور دوبارہ وہی مرگلا کی پہاڑیوں میں سے سنا ہے مانسیرا میں ہے اس وقت، تو کیا مانسارا میں جی، مانسارا میں تو جناب صبح سے اعلان کروایا گیا، بطور جرنلسٹ ہمیں بھی معلومات ملی کہ بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور دیگر جو ہے وہاں پریس کانفرنس کریں گے، اور انہوں نے کی بھی ہے میرے خیال سے۔ اب کیا کہا ہے یہ تو اب میں اب یہاں پہ نہیں بتا سکتا، لیکن پریس کانفرنس کر کے وضاحتیں دیے کہ جی ہم کیوں وہاں سے نکلیں، ہم کیوں ڈی چوک چھوڑا۔ بھائی آپ نے ڈی چوک چھوڑا، آپ نے خان کی جو 24 سالہ سیاست تھی اس کا خاتمہ کر نہیں، خاتمہ نہیں کیا، آپ نے اس سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر زمین کے 100 تا نیچے دفن کر دیا۔ اس کی محنت، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی یہ والی محنت، اس میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے محنت کی، وہ بھی یو ٹرن کا ماسٹر تھا، ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتا تھا، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے تو ایسا کام کیا ہے کہ اب جو کارکن ہے وہ بالکل رو رہا ہے، کارکن دل برداشتہ ہو چکا ہے۔ اب یہ سوچنا ہوگا کہ کیا، چونکہ عادت ہے، فطرت سے بندہ مجبور ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی عادت ہے ہر 2 ماہ بعد ایک ایسی کال دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ بھی ایک ایسی کال دے دیں جی اب فائنل کال ہے ہماری، تو وہ فائنل کال چونکہ میری نظر میں تو ہو چکی ہے، کارکنان نہیں آئیں گے، اور خیبر پختونخوا کا جو غیور عوام ہے وہ بھی اب اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور جس طرح سے رات کو یہاں پہ ہوا ہے، اب سوشل میڈیا پہ ایک ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ جی حکومت نے نا یہاں پہ جو ہے ہمارے اوپر فائرنگ کی ہے، ہمارے اوپر ٹیئر گیس استعمال کی گئی ہے۔ بھائی حکومت نے تو دوسرے شہریوں کو بھی تو تحفظ کرنا تھا، میرا یہ موقف ہے، آپ کچھ اور سمجھیں تو کوئی کارکنان سمجھیں، لیکن چونکہ انہوں نے دوسرے شہریوں کو بھی حفاظت دینی تھی تو اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے کارکن جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن نہ کسی کا نام ہے، نہ کوئی ایسا ثبوت ہے۔ رات کو بھی ایک چھ نام انہوں نے، علی امین گنڈا پور نے اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر 6 نام دیے ہیں، اور وہاں جو 4 صدا میں پریس کانفرنس کی ہے، اس 4 صدا کے پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے دعا بھی کی ہے ان کے مغفرت کی، لیکن ان کا کوئی ثبوت تو ہونا، یہاں کسی ہاسپٹل میں کہیں پہ کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ ہے نا، سوشل میڈیا پہ ہے سارا۔ اچھا بڑی مزے کی بات، پولی کلینک کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک بڑا لیٹر جاری کر دیا کہ جی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ان سے ہم نے پوچھا کہ جی ہاں کچھ لوگ آئے تھے جو مائنر انجرڈ تھے، ان کو ابتدائی طبی امداد دے کے ہم نے جانے دیا۔ اچھا آپ ان کا ایک نام دیا ہوا استعمال کر رہا ہوں، رانگ نمبر کا، ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی رانگ نمبر ہوتا ہے، کیا بشرا بی بی سیاست میں رانگ نمبر تو نہیں ہے؟ میں نے جب ان کو نام دیا تھا نا رانگ نمبر، سوچ سمجھ کے دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بندہ جس کا کوئی کام نہ ہو نا، جو کام نہ جانتے ہوں اور آپ وہاں جا کے کہیں جی میں ایکسپرٹ ہوں، تو وہ کام خراب ہی کرتا ہے، اور انہوں نے کل کام خراب کر دیا، عمران خان کی محنت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ چاہے کوئی کچھ بھی چاہتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اور عمران خان کھڑا تھا، کوئی کیا بھی کر رہا تھا، پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن کل جس طرح سے ان کی قیادت چائنا چوک سے، ڈی چوک سے نہیں، ڈی چوک سے تو بہت آگے پیچھے تھے، وہاں سے جس طرح سے بھاگے ہیں، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی گاڑی نظر نہیں آئی، اگر آپ پلک جھپکیں اور کھولیں تو پتہ نہیں گاڑی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جب اس طرح سے آپ کارکنوں کو لاوارث چھوڑ کر نکلیں گے بھائی، تو نیکسٹ کال آپ جب بھی دیں گے، اور عادت ان کی یہ دیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر 15-20 دن کے بعد کوئی اور کال دیں گے۔ کارکنوں نے تو سارا جو غصہ ہے وہ نکالا نا کنٹینر پہ۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی چوک میں موجود تھا، کنٹینر کو آگ لگا دی۔ وہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ وہ تو رات ہی لگائی تھی کارکنان نے، چونکہ بھاگ گئے تھے سارے، فیصل جاوید اس کنٹینر سے اتر گیا، علی امین گنڈا پور چلے گئے، بشرا بی بی چلی گئی، کی جو اور حالت جتنے لوگ والی تھی میرے پاس سے گزرا، وہ بالکل گاڑی بھی اور کنٹینر بھی جس پہ لگا ہوا تھا، جس گاڑی پہ، وہ بالکل کا بالکل فارغ ہو گیا ہے، خاکستر ہوا تھا۔ اور یہی حال سیاست کا بھی ہوا ہے۔ آپ کی جتنی باتیں ہیں اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ سارا کچھ کر کے چوتھی دفعہ جو ایک پی ٹی آئی کے بین کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی نا، یہ سارا کچھ اس کا راہ ہموار کر رہی ہیں اس طرح کی حرکتیں۔ لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ بطور پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کریں۔ بھائی لیڈرشپ کون سی والی کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ کل ہمیں نظر آئے
اس ساری صورتحال میں کیا کارکن جو ہے خیبر پختونخوا کا جو غیور عوام ہے، کیا وہ بیرسٹر گوہر پہ اعتماد کرے گا؟ سلمان اکرج راجہ پہ وہ اعتماد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ تو چلو خان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بشرا بی بی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں چلو ان کو سائیڈ ہی کر دیں. لیکن پھر بات وہیں پہ مڑ کے آتی ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں، کارکنان کو لاوارث چھوڑ کے، کارکنان اتنے پریشان ہو کر نکلے کیونکہ ان کو راستوں کا پتہ نہیں تھا. اسلام آباد ایک ڈیفرنٹ سٹی ہے، پلانڈ سٹی ہے، تو وہ یہاں پر پھنس کے رہ کر وہ کیا کریں، انہوں نے اپنی چیزیں چھوڑ دیں، انہوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دیں، نکل گئے گھروں کو. اچھا اب یہ سارا کچھ آپ نے کر دیا، لیکن 4 میں آپ یہ وضاحتیں پیش کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم کیوں نکلے. بھائی 4 میں دی گئی وضاحتیں آپ کی کوئی نہیں مانے گا، کچھ بھی کر لو. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. 4 میں کوئی آپ کی وضاحتیں نہیں مانے گا. جو گراؤنڈ پہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پرتشدد کارروائیوں سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل ٹاک ضرور کرنی ہوگی، مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہوگا، اور مسائل کے حل کے لیے گفتگو کرنی ہوگی. اگر آپ کسی کو رہا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا. اس طرح نہ کسی کو رہائی ملے گی، نہ مسائل حل ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.